والصلاة والسلام والتحية والإكرام على ناموس الوحيد أشرف الأنبياء مولانا ومولاي الثقلين أبي القاسم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن مصباح الهدى وسكينة النجاة. سلام ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ساری چیزیں جو ایک ہے اکیلا ہے وحدہ لا شریک. وہ جب تھا جب نہ تھا، وہ جب بھی رہے گا جب ختم ہو جائے گا. یہ جب تب کب یہ سب زمانے ہیں، یعنی زمانوں سے اللہ کی ذات علیحدہ ہے. زمانے میں اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے شیعہ عقیدہ یہ ہے، جعفری عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی دکھائی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے قیامت کے دن دکھائی دے گا تو قیامت میں محدود ہو گیا. اس لیے کہ دکھائی دینے کے لیے شرط ہے. شرط یہ ہے کہ نہ اتنا قریب ہو کہ دکھائی نہ دے، نہ اتنا دور ہو کہ دکھائی نہ دے. شرط یہ ہے کہ نگاہ کے حدود میں ہو تو حد بندی ہوگی، اور اللہ حدوں سے باہر لہذا وہ دکھائی نہیں. اور قرآن کی آیت لن ترانی، لن جب لگتا ہے عربی میں تو یہ بھی نفی کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے آتا نہیں کے لیے، لمبی نہیں کے لیے آتا ہے، لابی نہیں کے لیے آتا ہے. مگر لن کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکتا. لن ابد کے لیے آتا ہے کہ کبھی بھی نہیں. جب مجھے کہنا کبھی بھی نہیں تو لن کہوں گا. قرآن نے کہا لن ترانی، تم مجھے کبھی دیکھ نہیں سکتے. کیا لن ترانی پڑھ رہے ہو؟ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. اور درود و سلام بس اور بس محمد و آل محمد کے لیے ثابت ہے. جنہوں نے معرفت حق کی راہیں متعین کی. آگے تشریف لے آئیے. تو مومن بلا رہے ہیں، عزت بخش رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد. ہر ایک کو نہیں بلایا جاتا، کسی کو بلایا جاتا ہے، کسی کو بھگایا جاتا ہے. مگر در حسین ایسا ہے کہ کسی کو بھگانے کی اجازت نہیں ہے، بلانے کی اجازت ہے. یہ بھگانا کیا ہوتا ہے؟ شرافا کے یہاں، شریفوں کے یہاں تو دشمن کو اپنے گھر سے نہیں بھگاتے، جائے کہ کسی دوست کو. تو درود و سلام بس اور بس محمد و آل محمد کے لیے ثابت ہے، کیونکہ انہوں نے حق کی راہیں، اللہ کو پہچاننے کے راستے بنائے، بتائے، سمجھائے اور کائنات کو سکھائے. یعنی اگر محمد نہ ہوتے تو آج اللہ کو کون جانتا؟ محمد
اگر نہ ہوتے آل محمد اگر نہ ہوتے تو اللہ کا تعارف کون کراتا، اسے پہچانواتا کون؟ لہذا اس لیے قیامت تک درود و سلام رکھا ہے محمد و آل محمد پر کہ انہوں نے اللہ کو پہچانوانے کا فریضہ انجام دیا. اسی لیے دعوت کا سب سے اہم ثواب ہے، اس لیے کہ دعوت میں بھی اللہ کو پہچانوایا جاتا ہے. اور تمام کے تمام قیود. اچھا یہ بتائیے درود و سلام کب سے ہے؟ درود و سلام نبی پر کب سے ہے؟ اب میں آیت پڑھتا ہوں اور آپ کے اذہان کو قریب کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اذہان کو مطلب سے قریب کرنے کے لیے ادنو منی کی صدا تو مجھے لگانا ہی پڑے گی. میرے قریب آ جائیے. مجھے اچھا جب لگتا ہے جب میرے پاس ہوں اور میرا ہاتھ آپ تک پہنچ سکے. اگر دست رس سے باہر ہوا آدمی تو بات کیسے پہنچے گی؟ لہذا نبی پہ درود کب سے ہے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ درود و سلام بھیجتا ہے اور ملائکتہ اس کے ملائکہ درود و سلام یصلون علی النبی نبی کے درود و سلام بھیجتا. یا ایھا الذین آمنوا ہر ایک سے نہیں کہا تم درود و سلام بھیجو، شرط لگا دیے اگر ایمان لے آئے ہو تو نبی کا درود پہنچے گا، بغیر ایمان کے تمہارا درود بھی یہیں رک جائے گا. اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ آپ لاکھ قرآن پڑھتے رہیں، آپ لاکھ حدیثیں پڑھتے رہیں، لاکھ درود پڑھتے رہیں، اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، عالم کفر میں پورا قرآن پڑھ جائے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ دل سے کفر نکل جائے تو ایمان کا جلا پیدا ہو جائے. یا الذین آمنوا ایمان لانے والوں تم بھی رب نبی پر درود و سلام بھیجو. اور بعد میں یہ کہا ایسا بھیجو جو بھیجنے کا حق ہے. یہ پوری ایک تفسیر ہے، میں تفسیر اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ بھی بات بتائی جا سکتی ہے کہ ملائکہ درود و سلام کیسے بھیجتے ہیں. پہلے تو یہ کہ اللہ کیسے بھیجتا ہے. اللہ بھی اپنے کسی اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو محمد و آل محمد پر رحمتوں کی بارشیں کر، تو یہ اللہ کس سے دعا کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے اور اس کا بھی ایک جواب ہے. ملائکہ پھر کیسے درود و سلام بھیجتے ہیں اور مومنین کیسے درود و سلام بھیجتے ہیں؟ تو اب ان ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے یہ میں آپ سے عرض کرنا ہے درود ہے کب سے؟ جب رسول پیدا ہوئے ہیں جب سے ہے درود و سلام. اچھا جب سے درود و سلام نہیں ہے پروفیسر صاحب، بلکہ درود و سلام سوال یہ کر رہا ہوں کب سے ہے درود و سلام نبی پہ؟ قرآن میں ہے کہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے، ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پر. اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو. تو رسول پر درود کب سے ہوا؟ جبھی سے تو ہوا جب آمنہ کی گود میں آئے، یا پیدا ہونے سے پہلے درود و سلام ہے؟ ایک سوال، اس کا جواب ہے نہیں، غلط. جب سے رسول
نے اپنی رسالت کا اعلان کیا. جب سے رسول بنے، اگرچہ فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا، من بطن امہ ہی، اپنی ماں کے پیٹ سے ہی نبی ہوتا ہے. لیکن عام طور سے بہت سی احادیث میں، بہت سی آیات کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ موسیٰ کو 40 برس میں نبوت ملی، لہذا حضرت ختمی مرتبت نے بھی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. یہ نہیں کہ نبی بنے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت اور ہوتا ہے، نبی ہونا اور ہوتا ہے. اعلان نبوت کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی تو تھے، لیکن ان لوگوں کو بتانے کے لیے کھلم کھلا جب اعلان نبوت کیا، اس وقت آپ 40 سال کے تھے. اور اگر نبی نہیں تھے 40 سال سے پہلے، اگر نہیں تھے مان لیجیے تھوڑی سی دیر کے لیے، تو پھر عیسائی تو آ کے آپ پہ چڑھ دوڑے گا. ہمارا نبی تو وہ ہے جو 2.5 گھنٹے کا بولنے لگتا ہے. ہندی عبداللہ آزادی کتاب و جعل النبیہ، میرا حصہ تو وہ ہے 2.5 گھنٹے کے پیدا ہونے کے بعد ہی بولنے لگے. تو اب بتاؤ پھر آپ کا نبی افضل کیسے ہوا؟ یہاں پھنسا دے گا عیسائی اور قرآن سے پکڑے گا. کیوں نہیں؟ تو مجھے بتلائیے. تو پھر میری بات مانیے کہ اعلان نبوت کیا تھا کھلم کھلا، ورنہ نبی تو تھا. اور اگر نبی نہیں تھا تو پھر وہ 40 سال تک کیا کرتا رہا؟ اس کا اجر ملے گا اسے یا نہیں ملے گا؟ جب نبی نہیں ہے اور نبوت کے فرائض انجام نہیں دے رہا ہے تو اجر کا ملے گا؟ بھائی آپ ڈیوٹی پہ جب آن ڈیوٹی ہوں گے اسی کا تو پیسہ لے سکتے ہیں، اسی کی تو اجرت لے سکتے ہیں. آپ کی نوکری لگی مثلا 31 جولائی کو اور آپ سیلری لینے لگے جون سے، 1 سال کے ایڈوانس لے لے پچھلی بیک تاریخ سے، ہے کوئی دینے والا؟ شاید کوئی شریف انسان کہے میں دے دوں گا، تو وہ کوئی اور کسی کو نہ دے، وہ شریف مجھ شریف پہ نظر کر لے. صلوات بھیج محمد تو حضور 40 سال تک کیا کرتے رہے؟ اور 40 سال میں انہوں نے وہ کیا جو عام لوگ کر رہے تھے، یا وہ کیا جو کوئی خاص آدمی کرتا ہے؟ عرب میں تو سب وہ چلتا تھا، سب وہ چلتا تھا جس کو میں زبان سے کیا بتلاؤں، حلال و حرام کا انہیں پتہ ہی نہ تھا. شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے، زنا تو عام تھا. اس قبیلے پہ مار دھاڑ کی، وہاں کچھ قتل و غارت گری کی، وہاں کی عورتوں کو چھین لائے، شادی کیا. ایسے ہی چل رہا تھا کام. تو اب یہ جتنے بھی پیدا ہو رہے تھے سارے حلالی تو ہو رہے تھے. اور کیا کہوں میں ممبر سے، اتنے حلالی تھے تو ان حلالیوں سے حلالی کام ہو رہے تھے. ان کے کام بھی نبی نے انہیں 40 سال میں ہدایت کی یا بغیر ہدایت کے 40 سال گزار دیا؟ نبی نے انہیں عملی طور سے سچ بولنا سکھایا. عملی طور سے وہ جو کسی کا لے لیا کرتے تھے اور واپس نہیں دیا کرتے تھے، یعنی امانت میں خیانت کیا کرتے تھے، انہیں امین بنانے کی کوشش کی، انہیں سچا بنانے کی کوشش کی. اور جب وہ کچھ سیدھے سادے ہوئے تو کم از کم اتنا ضرور کلمہ پڑھ لیا کہ آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں. اس کا مطلب آپ ہیں، ہم ابھی نہیں ہیں. آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. لیکن ان میں کچھ اس کا مطلب یہ کہ یہ تو شعور پیدا کر دیا کہ امانت کیا ہوتی ہے، صداقت کیا ہوتی ہے، شرافت کیا ہوتی ہے، دیانت کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے پیدا کر دی. اس لیے وہ زمانے میں بھائی
اس زمانے میں کیا داؤد کے زمانے میں بھی بڑی گڑبڑی چل رہی تھی. جو کہتے ہیں حضرت مہدی غیب میں کیوں بتا دوں کیوں ہے غیب میں بات آ گئی ہے. ایک نے 1000 اشرفیاں رکھوائیں کہ بھیا رکھ لو ذرا جا رہے ہیں. اب ویسے افریقہ کے ایک ملک نے پھر سے سونے کا سکہ جاری کر دیا کرنسی کی شکل میں. پہلا زمانہ پھر پلٹ رہا ہے. نہ جانے ہمارا ہندوستان بھی کبھی ایسا سوچ لے. یہ آپ کو معلوم ہے. تو 1000 اشرفیاں تھی. اشرفی کہتے ہیں سونے کے سکے کو, درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. اس نے کہا رکھو کہاں جانے مثلا بلا جگہ جا رہے ہیں, کب آئیے گا؟ ارے بھائی 7-6 مہینے میں. ٹھیک ہے 7-6 مہینے خوب استعمال کروں گا, اور بالکل بھی نہ مجھے اسے انٹرسٹ کچھ بھی, اس لیے کہ سود ہے. نبی کو بھی ماننے والا تھا, نبی کو بھی ماننے والا. لیکن آتے آتے جب اس کے آنے کا وقت ہوا اس کی نیت بگڑ گئی, اور جب نیت بگڑی تو اس نے کہا اب دینا نہیں. اس نے آگے کہا دو کل لے لینا, کل لے لینا, اتنی بھی کیا جلدی ہے. دیکھیے جب نیت خراب ہوتی ہے تو بہانے شادیاں ہونے لگتی ہیں. ارے وہ بیٹا گھر پہ نہیں ہے, شادی لے کے باہر چلا گیا. اہلیت ہوگی کہاں ہو بے بہانا. حالانکہ آج کل ہر گھر کی چابی اہلیہ کے ہی ہاتھ میں. ہوم منسٹری ناراض ہو گئی تو معاملہ خراب ہے. پھر اس نے بہانا جب 4-5 دن ہو گئے میں شکایت کر دوں گا نبی اللہ سے. تب پہلے شکایت کر کے نہیں کرتے. دیکھتے ہیں جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر تیور بھی بدلنے لگتے ہیں. اب تو دینا تھا نہیں تھا, اب تو نے مجھے چڑھا دیا, اب نہیں دوں گا. آ گیا اپنی اصلیت پر. تو پہلے شکایت کر کے نہیں بیٹھ. اس نے تو صحیح شکایت کرنے حضرت نے بلا دیا. حضرت کے زمانے میں ایک زنجیر عدل لٹکا کرتی تھی. عدالت کی زنجیر لٹکا کرتی تھی. مجرم جب آتے تھے تو حضرت داؤد پہلے ان سے بیان دیا کرتے تھے, اور بیان کے دل سے جس کو سچا سمجھا اسے چھوڑ دیا, اور جسے جھوٹا سمجھا کہ تو اس زنجیر کو پکڑو. بس جیسے ہی زنجیر پکڑتا تھا گنہگار ہوتا تھا تو ہاتھ چپک جاتا تھا. جھوٹ کا جھوٹ, پانی کا پانی, ایک دم وہاں صاف ہو جایا کرتا تھا. اب یہ گھبرایا وہ زنجیر عدل. تو دیکھیے آپ جانور کو پہچان لیں گے, آپ بکرے کو پہچان لیں گے کہ یہ کب اٹھتا ہے, کب جاگتا ہے, کیسے کرتا ہے, کیا کرتا ہے. کتا جب اندر سوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش آئے گی, اور جب باہر رہتا ہے تو اس کا مطلب بارش, آپ سمجھ لیں گے اس کی حرکتوں سے. لیکن یہ 2 کان والا جانور ایسا ہے, اسے حضرت انسان کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکتا. دماغ چلایا کہ ٹھیک ہے. اس نے ایک لاٹھی لی اور لاٹھی کو دھوتا کیا, اور اس کے پردوں کو اس نے گرم کر کے لوہے کے ایک سریے سے اور اس کا بالکل خالی کر دیا, اور اس کے بعد 1000 کے 1000 اشرفیاں اس میں ڈال دی, اور ڈالنے کا اوپر سے اسے ٹیپ کر کے پولا چڑھا دیا. نیچے بھی پولا, اوپر بھی پولا. جانتے ہیں نا لوہے کا یا سونے کا بھی جائز ہے. لاٹھی میں لگانا جائز, استعمال کر سکتے. چشمے میں بھی جائز ہے یہ سونا استعمال کرنا, ورنہ آواز ویسے آرام ہے. اب یہ چلتا ہے, چل کر دے شکایت. وہاں شکایت ہو گئی, مقدمہ درج ہو گیا. آؤ سب کا دونوں کا بیان لیا. بیان لینے کے بعد حضرت کو لگا یہ لاٹھی والا جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت نے کہا زنجیر عدل پکڑو. اس نے کیا کام کیا, وہ لاٹھی دے دی اسی کو جس کی امانت تھی. اب امانت کس کے پاس ہے؟ زنجیر عدل کے پاس گیا, سینہ تان کے, اور کہا
کہ حضور میں پکڑتا ہوں کہ ہاں پکڑو. اب جو ہاتھ کیا تو زنجیر تھوڑی سی اوپر ہوگی, یہ اچھ کے وہ اور اوپر ہو گئی, یہ اور آگے اور اوپر ہو گئی, یہاں تک کہ زنجیر غائب ہو گئی. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا جب اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ مکاریاں شروع کر دیتا ہے تو زنجیر عدل کو اٹھا لیا جاتا ہے. امام مہدی کے جب قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے تو اللہ نے اس ہدایت کی زنجیر کو اٹھا دیا. داؤد بڑے پریشان, کیا کریں؟ پروردگار یہ فیصلہ تو ہونا ہے, تو اب ہم اپنے علم سے بتاتے ہیں داؤد تمہیں. تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا؟ تب تو کہیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے, تو داؤد نے کیوں پوچھا؟ پہلے بتائیے, ہے نبی کو علم غیب ہوتا کہ نہیں؟ اور اگر نہیں ہوتا تو قرآن کیسے کہتا ہدی للناس؟ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن ہدایت کرے گا غیب پہ ایمان رکھنے والوں کو. تو اب نبی کے لیے غیب ہے یا نہیں, وہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں, اسے ہدایت قرآن کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یا تو اسے اب یہاں پوچھتے بدلا دے تو داؤد کو علم غیب نہیں. آج سورہ جن میں پڑھتے ہیں لا یظہر غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. اللہ اپنے غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتلاتا, مگر کسے بتلاتا؟ الا من ارتضی, مگر جس سے راضی ہو, جو مرتضی ہو اسے بتا دیتا ہے. اپنے رسول کو بتاتا ہے غیب کی باتیں, لہذا وہ غیب کی بات اللہ بتاتا ہے تو پھر غیب غیب نہیں رہتا. داؤد کو غیب کی بات بتلائی اس لیے کہ وہ بھی رسول تھے اور ان سے راضی تھا, وہ مرتضی تھے, بتا دیا. کہیں آؤ یہ لاڑی دو, ارے حضور یہ تو میرا ڈنڈا ہے. اب وہ ذرا ہچکچا رہا ہے, نہیں تم چڑھو گی لاٹھی مجھے دو, تم لوگ جاؤ, فیصلہ تمہارا کیا ہے, تم صحیح بتلا ہی نہیں رہو. اب جس نے بھری تھی اس میں اجنبیاں, اس کا چہرہ حق, وہ تو بیچارہ پریشان تھا ہی. حضرت نے کہا یہ لاٹھی دو, خیر مجبوراً دینا پڑے. حضرت نے اسے توڑا تو سونے کے سکے چھن 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 چھن, اور جب گرے تو وہ ایک کو نہیں دیکھتا رہا, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی, اور ایک خوش ہونے لگا, دیکھا نہیں اسی پہ تھے نا رسول نے کتنا اچھا فیصلہ کیا. یا داؤد آپ پہ میرا سلام ہو, میرا ایمان بھی آپ پہ تھا, لہذا سلام بھی آپ پر ہو. فیصلہ ہو گیا, اور جب فیصلہ ہو گیا تو داؤد نے ساری اشرفیاں لی اور اس کو دی, اور تم کہا جاؤ, اور اس کے بعد زنجیر عدل کا انتظار نہ کرنا. اب جو گواہیاں ہوں گی ہم گواہیوں میں فیصلہ کریں گے. تو رسول نے کوئی نئی بات آ کے نہیں کہی, جو پہلے رسول کے یہاں گواہی آتی وہی آج بھی گواہی اور نصاب معین ہے. میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں, ذاکر تو ہوں نہیں, میں تو مدرس ہوں, بچوں کو پڑھاتا ہوں, گھر سے یاد کر کے کتاب دیکھ کے پڑھ دیا. اب مجھے بتائیے بات کیا کہہ رہا تھا میں. میرا تو اصول یہ ہے کہ جب بچوں کو پڑھاتا ہوں تو کبھی کبھی پوچھ بھی لیتا ہوں کہ اب تک جو پڑھایا, یہ 20 منٹ تک جو میں نے آپ کو پڑھایا, جو پیریڈ پورے ہونے والا ہے 2-3 منٹ کے بعد, تو اب تم نے سمجھا کیا؟
اگر بتا دیتے تو آگے بڑھتا، ورنہ کہتا اچھا کرانا. اب اگر آپ بتا دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہوں گا کہ کل سے کہیں سے بیان جاری رہے گا. سلام وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ حضور الجھا اتنا دیا آپ نے کہ ہم بھول گئے سونے کی اچھٹیوں میں بھول گئے. کسے اچھی نہیں لگتی ہے ایک ہی مل جائے. ایک تولہ بھی 50,000 سے کم تھوڑی ہے، اور 10-12 گرام سے کم نہیں ہوتی تھی اچھٹی. تو اب ہر آدمی سوچ رہا ہے یہاں والوں سب کو مل جاتی ہے 1,000 تو ہے بھی نہیں ہے. اسے حساب لگا رہے ہوں گے 2 مل جائیں گی، لیکن یہاں نہیں آنے والی. تو داؤد کے زمانے کی تھی، واقعہ حقیقت تھوڑی ہے. اور میں ان میں سے بھی نہیں ہوں کہ جو کہہ دوں وہ ہو جائے. وہ تو کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اگر قالین پہ شیر بنے ہوئے ہوں اور جادوگر اس معصوم کو پریشان کر رہا ہو اور بادشاہ ہنس رہا ہو، تو پھر یہ اللہ کے حکم سے یہ کہتے ہیں اے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جلد سے جلد اٹھو، مجسم ہو کے سکھا جاؤ. وہ شیر اٹھتے ہیں، قالین کے شیر اصلی شیر بنتے، کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں. اب پیٹ تو پھولا ہوگا. یہ کئی جادوگر تھے، ایک گولی تھا، اور یہ ہڈیاں کیا ہوئی، کچھ تو نکال دے کچھ تو اگل دے. شہر میں اگلا کچھ نہیں، سب کھا کے چلا گیا. اور پھر وہی قالین تھا، تو ہاتھ پھیر کے دیکھا تو قالین تو کچھ بھی نہیں ہے. ویسی ہی تصویر ہے. اس کا مطلب یہ ہڈیاں کیا ہوئی. ارے بھائی کھالوال اتاریے، باہر کھال کے کھا گیا. آپ کو معلوم ہے شیر کیا کیا کھاتا، خون تک پی جاتا، اس نے سب کچھ کھا لیا. بادشاہ یہ کہنے لگا حضور وہ واپس ہو جائے تو بہتر ہے. ان شہروں سے کہہ دیجیے میں اگر ہوتا تو پوچھتا کیوں ایمان لے آیا ہے. نہیں، اگر ایمان لے آیا ہے تو واپس مل جائے گا، اور چالاکی کر رہا ہے تو واپس نہیں ملے گا. حضور نے بھی دیکھا ہے مکاری کر رہا. کیا سنو، موسیٰ کے عصے نے بھی تو کچھ جادوگروں کو کھایا تھا، اور ان جادوگروں نے جو بھی جادو کیا تھا، سانپ بنائے تھے رسی ڈال ڈال کے، وہ سانپ واپس کیے تھے یا نہیں؟ رسی واپس کی تھی یا نہیں؟ کہ نہیں واپس کی. جب اس نے واپس نہیں کی، موسیٰ کے عصے نے واپس نہیں کی، تو یہ قالین کے شیر بھی کچھ واپس نہیں کر سکتے. صلوات محمد علیہ. تو بات یہاں سے میری شروع ہوئی تھی کہ کب نبی پر درود کب سے ہے؟ جب پیدا ہوئے؟ نہ خیر جب سے نہیں. جب اعلان رسالت کیا جب سے درود ہے؟ نہ خیر جب سے بھی نہیں. اچھا جب سے ہوگا جب شب ہجرت کی؟ نہیں جب سے بھی. آیت خود کہہ رہی ہے کب سے ہے. رسول جب رسول بنے جب سے، نہ جب سے بھی نہیں، بلکہ کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. نبی پر درود و سلام ہے. اب یہ بتاؤ ہمارے حضور نبی کب سے تھے؟ نبی کب سے تھے؟ اب بتاؤ نبی کب سے تھے. بابا آدم جب تھے اور ان کا پتلا بنایا جا رہا تھا، اور ابھی آدم بنے نہیں تھے، مٹی گوندھی نہیں تھی، پانی علیحدہ تھا، مٹی علیحدہ تھی. اب نبی کی حدیث پڑھ دوں نا، کنت نبیًا، میں نبی اس وقت سے تھا. والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، ابھی پتلا بھی نہیں بنا تھا میں جب سے نبی ہوا. جب سے میرا نبی نبی ہے اس وقت اس پہ درود و سلام. محمد علیہ. یعنی درود و سلام کے آپ محتاج ہیں، میرا
محتاج نہیں ہے. سب مل کر کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں نبی والے نبی پہ درود نہیں بھیجنا ہے تو سچ بتلائیے. کچھ بگڑ جائے گا نہیں. ایسا سامنے والا ایک درخت کوئی یہاں تو ہے نہیں کوئی بڑا درخت ورنہ ایک بڑا درخت سمجھنا ہوتا تھا 150-200 سال پرانا تھا. زیادہ پرانا نہیں تھا. اس پہ پنچایت ہو گئی. جتنے چنگادر تھے انہوں نے میٹنگ کی اور صدر بنایا جناب الو صاحب کو. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. الو کون بنا؟ وہ صدر کون بنا؟ الو. میٹنگ میں ممبر کون تھے صاحب؟ سارے چنگادر. اور فیصلہ کیا ہونا تھا؟ فیصلہ یہ ہونا تھا سب نے مل کر کے دیکھیے صاحب اگر سورج ہوتا تو ہمیں دکھائی نہ دیتا. جی صدر صاحب کہ تم نے بتا کہا ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ اگر سورج ہوتا تو ہمیں بھی دکھائی دیتا. جب صدر کو نہیں دکھائی دے رہا تو صدر کو کیا دکھائی دے رہا؟ اب سچ بتلاؤ ان کی اس میٹنگ سے کوئی فائدہ پہنچا؟ سورج نے نکلنا بند کر دیا. بس یہی میں کہتا ہوں اگر پوری کائنات مل کے یہ کہے کہ محمد و آل محمد پر درود نہیں بھیجنا ہے تو محمد و آل محمد کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اگر سارے مل کر درود و سلام بھیجے تو کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا. بس فرق یہ ہے جو درود و سلام بھیجیں گے وہ جنت میں ثواب کے حقدار ہوں گے. جو درود و سلام نہیں بھیجیں گے وہ یہاں بھی گھاٹے میں وہاں بھی بات شروع ہوئی ہماری محمد اور محمد کے درود. کب سے؟ جب سے نبی ہوئے. اور نبی کے ہونے کی کا زمانہ کیا ہے کہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے. اور پھر آدم کو پیدا کرنے کے بعد معلوم ہے کتنے دن یہ مٹی رکھی رہی تھی. کتنے دن یہ ہزاروں سال مٹی رہی اور اس میں لوچ پیدا کرنے کے لیے فرشتے گھماتے رہے, پانی ملاتے رہے. اس کے بعد جب لوچ دار بن گئی تب آدم بنے. اچھا ہی مٹی کہاں سے گئی تھی؟ جھانسی کی تھی یا نہیں؟ یا دلی کی لے کے چلے گئے؟ کہاں سے تھی؟ ہاں یہ بھی ہے روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ گوری مٹی کچھ سیاہ مٹی اٹھائی. ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی ہر قسم کی مٹی اٹھائی. لہذا جیسی مٹی جس میں لگ جاتی ہے اس کا ویسے ہی رنگ ہو جاتا ہے. آدم کی اولاد بھی آج ہر جگہ ایک طرح کی نہیں. کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے. یہ بھی آدم کی اولاد, وہ بھی آدم کی اولاد. اس کا مطلب یہ کہ گورے چٹھے کو ہونے یا کالے کو ہونے کا معیار قرار آدمیت کا نہیں دیا, بلکہ آدمیت کوئی اور چیز ہے. اگر انسانیت ہے تو آدمیت ہے, آدم کی اولاد ہے. انسان نہیں ہے تو آدم کی اولاد ہی. اچھا اس میں غصہ کہاں سے آتا؟ کب وہ جو مٹی اٹھائی تھی فرشتے نے, یہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں حیات القلوب میں. کہاں ہے وہ انتظار صاحب ہے ان کے پاس حیات القلوب؟ ہاں صاحبوں کا ڈھیر ہے. جھانسی میں اگر کسی کے پاس کتابیں ہیں تو وہ اپنے کے حصے میں آئیں گی. اور کیا کروا پھر تو محمد علی محمد بتا مت دینا کہ مولوی صاحب ایسے کہہ رہے سوچیں گے ہماری دعا کر رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد. لیکن یہ پتا نہیں کہ مولوی صاحب ہی چلے گئے تو کیا نہ ہم اپنے کو روک سکتے نہ انہیں روک سکتے. لیکن ہے کتابیں تو حیات القلوب میں لکھا ہوا ہے جہاں کی خشن تھی مٹی ان لوگوں کے اندر غصہ زیادہ ہے. لیکن اس خشن مٹی کو بھی پانی میں ڈالا تاکہ نرم ہو جائے. اسی لیے حکم یہ ہے جب کسی کو غصہ آئے پانی پلا دو یا پانی بہا دو. یا تو پانی پلا دو تو غصہ کم ہو جائے گا, یا سر سے لے کر پانی بہا دو, نہلا دو یا بٹھا دو
یا نکالو. پتہ نہیں بیٹھنے سے کیا ہے. اب یہ سائنسدان والے جو بڑھ کے کہیں گے حضور بیٹھ جائے گا کھڑا ہے تو تھوڑا سا اس کا پریشر کم ہو جائے گا. تو بھائی مجھے اجازت دے دیں یہ سائنس والے تو میں کہوں اگر کسی کو غصہ ہے جلدی سے انگلی کاٹ دو بلڈ پریشر آٹومیٹکلی اگر کم نہ ہو جائے تو میرا ذمہ. بس بلڈ پریشر اسی لیے تو بڑھ رہا ہے کہ وہ نکل نہیں. اور آپ نے ذرا سا کٹ لگا دیا بلڈ پریشر لو ہو جائے غصہ بھی ختم ہو جائے پھر اس کی بجائے آپ پکڑے جائیں گے کاٹنے والے. یہ حضرت انسان تو خشن مٹی جہاں کی تھی اس میں غصہ رہتا ہے. اسی لیے کہا الغضب من الشیطان. حدیث میں ہے الغضب من الشیطان. غصہ شیطان کی طرف سے ہے. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے ان یغسل غسل کر لے. یہ ہے. ورنہ حضرت یعقوب کے زمانے کی بات اگر کروں یوسف کے زمانے کی بات اگر کروں تو وہاں غصہ جب کافور ہو جاتا تھا جب خون کو چھو لیا کرتا تھا. ہے یاد ہے؟ بچے تو ہو گئے ہوں گے ان کے تو ذہن سے چلی ہوگی کہ مول صاحب کے بھی اشاروں میں بات کرنے لگے. 2 منٹ دیجیے مجھے اور پھر میں مسائل کی طرف آؤں. صلوات بھیج دینا. دیکھو بھائی جب حضرت یوسف کو مصر میں بیچ دیا گیا مصر کے بعد حضرت یوسف غلامی سے بادشاہی پر پہنچے. پورا ایک قصہ ہے. زلیخا نے حسن و جمال دیکھ کر کے نیت خراب کی پھر قید میں بھیجا اور کیا ہوا حضرت کو پریشانیاں اٹھانی پڑی. وہ یہ کہہ دیا تھا پروردگار ان عورتوں کے جھمیلے سے کہیں بہتر ہے کہ میں قید خانے میں تیرا 7 سال اور بڑھ. اور ایک اور وجہ تھی 7 سال کی بہرحال چلے گئے قید خانے میں. اور یہ ہوا. اس کے بعد پھر آئے خواب دیکھا خواب کی تعبیر بتائی. پھر بادشاہ نے کہ بہت اچھا عالم دانا شخص ہے اسے قید سے نکالو. کہ میں اکیلا قید سے نہیں نکلوں گا. جتنے میرے ساتھی تھے قیدی ان سب کو اب میں نے عالم بنا دیا ہے. معلوم یہ ہوا علم جہاں رہتا ہے روشنی دیتا ہے. جہالت جہاں رہتی ہے تاریکی. شمع جہاں روشن کیجیے گا وہاں روشنی ہوگی. تاریکی بھاگ جائے گی. انہیں بھی لے آئے حضرت یوسف. اور جب بادشاہی مکمل ہو گئی تو اب قحط پڑ گیا. اور وہ پورا واقعہ بہت دیر لگ جائے گی. واقعہ میں نے بیان کر دیا بس. تو قحط میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا ہمارے پاس بہت غلہ ہے ہم نے محفوظ کر لیا ہے اور جسے بھی غلے کی ضرورت ہو وہ آ جائے. کنعان سے بھی آئے غلہ لینے کے لیے. تو ان کے بھائی سب آئے. وہ آئے. آنے کے بعد انہیں غلہ ایک مرتبہ دے دیا گیا. اور ان کا بھائی جو سگا بھائی تھا ایک ہی پیٹ سے دونوں بھائی تھے حضرت یوسف بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے بنیامین کے گہموں میں ایک پیالہ رکھ دیا. کا بادشاہ کا پیالہ کہاں ہے بھائی کیا ہے کبھی چھوٹ گیا ہے بادشاہ کا پیالہ غائب ہے. لاؤ کہاں ہے تلاش کرو. اوروں کو بھی تلاش کیا. اصل تو انہیں تلاش کرنا تھا. وہ ایک کیا نکل گیا. کس کا ہے یہ بولی کس کی ہے؟ گہوں کی. کہ یہ بنیامین کا. اب وہ آپ سے وعدہ کر کے لائے تھے لاوی وغیرہ جو بھائی تھے. لاوی نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اب رہا اللہ میں زمین سے نہیں ڈروں گا. یہاں یا تو مجھے اللہ موت دے دے یا میرا باپ مجھے اجازت دے دے. اس لیے کہ باپ سے وعدہ کر رہا کچھ میں نہیں کہا تو نہیں تو مجھے رکھ لو اس کی جگہ. کہ ہم نبی زادے ایسا نہیں کرتے کہ چور کوئی اور ہو سزا کسی اور کو ملے. اچھا چلو تمہارے یہاں کیا سزا ہے وہی سزا دیں گے. کہ یعقوب کے یہاں سزا یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے اس کو 1 سال کے لیے غلام بنا دیا جاتا ہے یا 2 سال کی جو بھی نوعیت تھی. بنیامین کو اس بہانے سے روک دیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ الزام لگوایا تھا یوسف نے نبی تھے. بڑی عجیب باتیں آ جاتی ہیں. تو یوسف نبی ہو کے الزام کا نہیں. یہ الزام نے اسی کو تو توریا کہتے ہیں. توریا اور ہوتا ہے جھوٹ اور ہوتا ہے. اگر یہ کہتے کہ تم چور ہو تمہارے وہ علیحدہ بات تھی. کبھی ہمارا غائب ہے. اب جس کے پاس بھی نکل آئے اور وہ پہلے سے یامین کو بتلا بھی دیا تھا بنیامین کو کہ ویسی ترکیب کریں گے تمہیں روک لیں گے. یہ تو الزام نہیں ہوا نا چوری. خیر آنے کے بعد
اب یہودا جو تھا سب سے بڑا، جس کی یہ نسل رکھی ہوئی ہے اسرائیل میں، یہودی اسی سے بھی یہودا کے نکلے، بڑا مکار تھا یہودا بھی، لیکن مکار اس وقت تک کہہ رہا ہوں جب تک نبی نے معاف نہیں کیا۔ جب معاف کر دے گا یوسف بھی اور یعقوب بھی تو پھر میں یہودا کو بدتمیزی سے نہیں بول سکتا۔ بڑی احتیاط ہے، یہ منبر ہے، یوں ہی زبان نہیں چل سکتی۔ چنانچہ یہودا بیٹھا گفتگو کرنے لگا، لاوی بھی بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ یہودا کے بعد کھڑے ہوئے، ان کا کھڑا ہوا اس سے بھی، اور اس میں پیلا پیلا مادہ نکلنے لگا۔ یہ یوسف کو معلوم تھا میرے بھائیوں کی کیا عادت ہے، کس کی کیا عادت ہے، اور یہ غصہ کیسے کم ہوگا۔ فوراً انہوں نے اس طرف کوئی شے پھینکی، کوئی چیز پھینکی۔ ان کا جو بچہ تھا حضرت یوسف کا، وہ ادھر جاتا تھا، یہودا سے ہاتھ لگاتا تھا، یہودا کا غصہ پانی ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون کو گود میں اٹھا لیجیے یا چھو لیجیے تو غصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑا بھیج دے محمد علیہ دور سے بات آئی، مگر بتانا ضروری تھا کہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اولاد کو لے لیجیے گود میں، غصہ کم ہو جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات عرض کی کہ جہاں سے زمین کی مٹی اٹھائی گئی، اس زمین کی جو خاصیت تھی حضرت انسان میں وہ خاصیتیں پیدا ہوتی چلی گئی۔ اب یہ خاصیت تھی مختلف، مٹی تھی ہر جگہ کی، جھانسی کی بھی پتھریلی ہوگی ضرور، کبھی تو سخت دل ہو جاتے بہت سے لوگ، ارے عرب کی بھی ہوگی، اسی لیے تو کینا پرور ہوتا ہے عرب، اس لیے کہ اونٹ کھاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھانے والا کینا پرور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اونٹ میں بڑا کینا ہوتا ہے۔ باتیں آ رہی ہیں تو میں کیا کروں۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں حضرت انسان میں پیدا ہوئی۔ اب جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئیں، آدم تو نبی تھا، آدم کو تو جنت میں رکھ کے سیطن کر لیا، ہر چیز ختم ہو گئی، کہ اب جب تو ایسا ہوگا تو تجھے نبی بنائے دیتا ہوں، لیکن جب اس درخت کے پاس نہ چلا جانا، کہ نہیں جاؤں گا۔ شیطان بہت تیز تھا، چالاک تھا، اس نے اسی کا پھل لا کے کھلا دیا۔ کہا جانے کو ہی تو منع کیا ہے اللہ میاں نے، کھانے کے لیے کب منع کیا؟ کتنا مکار ہے دیکھیے۔ وَقَاسَمَا لَهُمَا، اور ان دونوں سے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ حضرت آدم و حوا نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ سب سے پہلی جھوٹی قسمیں کھانے والا ابلیس ہے، تو جو آج بھی جھوٹی قسمیں کھاتے وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے شاگرد ہیں، اللہ کے بندے نہیں، شیطان کے بندے ہیں۔ تبھی تو منع ہے کہ سچی قسمیں بھی نہ کھائیے، کہ جائے گی جھوٹی، لیکن جب بات بن جائے ثبوت پر تو پھر قسم کھانے کا بھی حکم ہر جگہ کی تھی۔ آدم کو سے اصلاح ہو گئی۔ اب یہ اولاد آدم کی اصلاح کے لیے 1,24,000 ہادی اس لیے ضرورت پڑی کہ ان کی خرابیوں کو دور کرتے چلے جاؤ، یہ صحیح بندے بنتے چلے جائیں گے، ہم انہیں جنت کا مستحق قرار دیتے چلے جائیں گے۔ اس لیے 1,24,000 انبیاء کی ضرورت پڑی تاکہ وہ ہدایت کریں۔ انہی میں صحابہ معصومین علیہ السلام بھی ہیں جو بعض پیغمبر ان ہدایت کے راستوں پہ گامزن رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے سب سے بڑی غلطی کی اور بھول بن کے آ گیا تو معاف کر دیا۔ اگر میرے نانا نے فتح مکہ پر ابو سفیان کو معاف کر دیا ہے تو میرے سینے میں بھی وہ دل ہے نانا کا کہ میں بھی اپنے اس دشمن کو معاف کر کے بتلا رہا ہوں کہ وہی سیرت ہے کہ نہیں۔ میرے جد نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، میں بھی معاف کر رہا ہوں۔ اچھا وہ تو آ گیا تھا، تو معاف کر دیا بھائی، وہ تو آ گیا تھا تو معاف کر دیا۔ ہمیں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے وہ آ گیا، معاف کر دیا۔ حسین نے اعلان کیا کے لیے کیا تھا 10 محرم کو، جب سب شہید ہو گئے سب اعلان کر رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی صحیح راستے پہ آئے، حسین معاف کرنے کے لیے تیار تھے۔ حسین نے اعلان کر کے بتایا جو آیا تھا اسے بھی معاف کر رہا ہوں، جو اب آئے گا اسے بھی معاف کر دوں گا، جو بغیر بلائے آیا اسے بھی معاف کر دیا،
جو بلانے کے بعد آئے گا اسے بھی معاف کر دوں، تاکہ میرے جد کی سیرت کا پتہ چل جائے کہ فتح مکہ پر انہوں نے اب یہی سے سمجھ جانا چاہیے تھا، معافی سے سمجھ جانا چاہیے تھا، معاف کرنے والا جو ہوتا جیتا ہوا ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب معاف کیا تو رسول جیت گئے تھے، حسین نے معاف کر کے بدلا دیا، ارے بعد میں فیصلہ نہ، ابھی فیصلہ کر لو کہ حسین جیت گیا ہے، معاف کر رہا ہے، ہمیشہ جیت کرتا وہ ہے جو معاف کرتا۔ اور دوستو محرم کی دوسری تاریخ ہو گئی، مجھے نہیں پتا ہے مضمون کہاں سے شروع کیا اور کہاں ختم ہو گیا، لیکن اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ یہ ضرور عرض کر دوں، محرم کی 2 تاریخ بڑی غم انگیز تاریخ، 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے، 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں تو عجیب سی مجھے روایت دکھائی دی، وہ یہ کہ حسین کا گھوڑا رک گیا، حسین گنج میں شاید گھوڑے کو بھوک پیاس ہے، ہٹ کر گیا ہے، کیا ہے، آپ نے دوسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی رک گیا، تیسرے گھوڑے پہ گئے، وہ بھی رک گیا، 7 گھوڑے بدلے، 7 کے 7 گھوڑے آگے نہیں بڑھے، گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے، یا حسین یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو مقصد کربلا اور زمین کربلا کی مجھے کو شناخت نہیں ہے، میرے جانوروں تک کو شناخت ہے۔ اور آواز دی عباس یہیں پہ قافلہ رکے گا، یہ زمین ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے۔ عباس رب رہو کس کی زمین ہے؟ زمین کا سودا ہوا، زمین خرید لی گئی، اور جب زمین خرید لی تو اکبر کے نام کر دی، بیٹے کے نام کر دی۔ مولا آپ بھی نہیں رہیں گے، اکبر بھی نہیں رہیں گے، تو بیٹے کے نام کیوں کر دی؟ تاکہ معلوم ہو شریعت میں باپ کے بعد وارث بیٹا ہوتا ہے، یہ بھی یہاں پر شریعت کی ایک چیز معلوم ہو جائے۔ کر دی، اور کرنے کے بعد پھر بنی اسد کو بلایا جن سے خریدی تھی، کہ دیکھو ایسا ہے، ہمارے جب زائر آئیں 3 دن مہمان، کوئی میرا زائر ہو تو میری قبر کا نشان بتا دے گا، اور اس کے بعد پھر بنی اسد کو ہبا کر دی، یہ ہے ہم نے تم سے لی، پیسہ تمہیں دے دیا، اکبر کے نام ہم نے سند لکھوا دی، اس کے باوجود اب ہم تمہیں ہبا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی نہیں رہیں گے، اکبر بھی نہیں رہے گا، عباس بھی نہیں رہیں گے، اور محمد بھی نہیں رہیں گے، یہ تمہاری زمین ہے، تمہیں ہبا کیے دیتے ہیں، بس اتنا سا کرم کرنا، ہمارے زائروں کو نشان قبر بتا دینا، اور 3 دن اگر ممکن ہو سکے 11 محرم کو آج بھی بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، اور حسین کے ہاں ایک اور کہا تھا، اور اگر ہماری لاشیں بغیر غسلوں کا بن کے رہے تو انہیں دفنا دینا غسلوں کا بن۔ مگر امام زین العابدین آئے تھے، باعجاز امامت آئے، دفن کیا، اور بنی اسد بعد میں آئے، کچھ اور صحابہ کو دفن کیا تھا جب عورتوں نے انہیں غیرت دلائی تھی۔ آج بنی اسد کا قافلہ بیل سے یوں رکھ کے 11 محرم کو آ کے آواز دے، یا عبداللہ، آنکھوں سے آنکھوں اوپر بلا کہتے کل ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہماری عورتوں نے ہمیں غیرت دلائی اور ہم دیر سے پہنچے، اے آقا کاش ہمیں موقع مل گیا ہوتا مولا، اب ہمیں موقع مل رہا ہے، ہم آ رہے ہیں۔ 2 محرم کو گھوڑا رک گیا، اور جیسے ہی گھوڑے رکے امام نے 7 گھوڑے ترتیب کیے، اور جیسے ہی اترے تو جناب زینب جس اماری میں تھی اس اماری کو بھی ایک مرتبہ اونٹ کو بیٹھایا گیا، جیسے ہی ایک آندھی کا جھونکا آیا، اور جھونکا جیسے ہی آیا زینب کی چادر اڑ گئی، زینب نے سمیٹا چادر کو، اور ایک مرتبہ بھیا حسین، ارے اس زمین پہ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، میری چادر کیوں اڑ رہی ہے؟ زینب کو کیا معلوم 10 محرم کے بعد ارے جب شیور خنجر چلا دے گا، حسین کے سر اور جسم میں جدائی کر دے گا،
نوح کے نیزہ پہ بلند ہو جائے گا، زینب کو اسیر کیا جائے گا، چادریں چھین لی جائیں گی اور زینب کو بے مقنا ہو چادر کربلا سے کوفے سے شام لے جایا جائے گا۔ اسی پر اکتفا نہیں ہوگی بلکہ منادی ندا کر رہا ہوگا، ارے نبی کی بیٹیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کی بیٹیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، رسول کی نوازیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ زینب ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ کلثوم ہے، یہ بے سد زینب غرتے غم سے اور غرتے شرم سے سر جھکائے ہوئے آواز دے رہی تھی، ظالموں تم نے ہمارا پردہ چھین لیا، ہمارے گھر سے پردہ نکلا، تم نے